محدث اعظم ساؤنڈ اور موبی کیسٹ سیڈیز کے حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیڈیز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیرکاری محمد جہانگیر رضوی صاحب سگے محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد رکھیں۔ نے فرمایا وہ ایک پاسے نہیں لیتے رہے، پاسے بدلتے رہے۔ یا اللہ بدلتا کون رہے؟ رب نے فرمایا نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال۔ فرشتیاں میں حکم دیتا انہاں دے پاسے جا کے دکھن پربت شمال جنوب ال تسی بدل آیا۔ قرآن مجید پڑھیا پتہ لگتا ہے کہ صحابہ دی نوکری تے کون لگ گئے؟ فرشتیاں حکم ہویا کہ صحابہ عیسیٰ دی نوکری دیا کر، نقلبہم ہم ان کو تبدیل کراتے۔ اللہ فرماندا ہے بھیجدا بھی میں سی، نگرانی بھی میں کردا سی، سپرویژن بھی میری سی۔ میں ڈیوٹی دے بھیجدا سی، فرشتے تو دے جا کے سائیڈاں بدل آوندے سی۔ یا اللہ بدلدا تے رہے، لیکن پھر انہوں کو دھوپ سردی گرمی سال کی 4 موسم آوندے، 2 دفعہ بہار آتی ہے اور سردی اور گرمی کے 2 موسم آتے ہیں۔ انہوں کوئی موسم محسوس نہیں ہوندا۔ اللہ رب العزت جل مجدہ نے فرمایا نہیں، موسم ایک ہی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جی تسی اندازہ کرو، لاہور بہت بڑا شہر ہے، تھوڑے بچے بڑے دور دراز تک امریکہ چلے گئے، قطر گئے، دوحہ گئے، مسقط گئے، عمان گئے، عمان گئے، عراق گئے، ایران گئے، اردن گئے، جناب دمشق گئے، مصر گئے، اور ایشیائے قطب گئے، افریقی ملکوں گئے، دور دراز تک گئے۔ اے تانوں آ کے دسن گے میں فرعون دی ناش دیکھ آیا، یہ بھی تمہیں آ کے دسن گے میں حضرت نوح دی کشتی دیکھا، یہ بھی تمہیں آ کے دسن گے میں جناب غوث اعظم جڑا ڈوبایا بیڑا تاریا سی وہ میں عراق کے اندر دریا کے کنارے اتنے آج تک بھی بطور سارے قدیمہ موجود ہے، میں دیکھا ہوں۔ جتنے بچے سیاح ہوں گے تو انہوں بڑا کچھ آ کے دسن گے، لیکن آج تک کوئی بندہ نہیں ملیا جڑا یہ کہندا ہے کہ میں کاف غار دیکھا۔ کوئی جغرافیائی حدود چلنے پھرنے والا آدمی کاف کے متعلق کوئی نہیں بتاتا کہاں ہے۔ وہی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے جب نقشہ پیش کیا ہے تو معلوم ہوتا ہے سورج چڑھنے تو اگے سامنے سب تو پہلے غار ہے، باقی جہان بعد نہیں شروع ہے، پہلے غار ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ نے فرمایا سورج چڑھیا تو 12 بجے تھوڑے کو واسطے ناقابل برداشت ہوتا ہے، اس ویلے تسی کولر چلا دے ہو، بڑے ٹھنڈے کمرے کر دے ہو، بجلی دے پکھے چلا دے ہو، لیکن غار کے اندر سویرے سورج دی ساری دھوپ انج غضب دی پیندی سی کہ اتنے صبح ویلے برداشت نہیں ہوتی۔ جس ویلے صحابی لیٹے تو میں پروگرام ہی تبدیل کرا دیتا۔ یا اللہ تو کی کرایا؟ فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ۔ صحابی لیٹے تو میں حکم دیتا اے سورج ذرا اپنی اگلی جگہ تو چڑھنے کی بجائے ہٹ کے چڑھ تاکہ تیری توپ نبی دے یاران نہ لگے۔ اللہ نے مطلب بدل دیا لیکن احترام اصحاب کو بدلنے نہیں دیا۔ کتنا خدا کی نظر میں صحابہ کا کتنا ہے۔ سورج نے حکم دیتا ذرا ادھر ہو کے چڑھ تیری توپ نبی دے یاران نہ لگے۔ فرمایا غار دا دوسرا در بھی کھلا ہے اور غار اتنی لمبی ہے کہ سورج غروب ہوتا ہے تو پھر سامنے آ جاتا۔ اللہ نے فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا غَرَبَتْ، جس ویلے سورج غروب ہونے لگتا ہے اس اثر ویلے دی دھوپ بھی بڑی غضب دی سرخ رنگ ہوتا ہے، اس دھوپ کا بڑی غضب دی ہوتی، وہ بھی برداشت کرنی بڑی مشکل، وہ بھی ٹک کے لگتی سی۔ حضرت عیسیٰ دے یاراں میں حکم دیتا اے سورج اگلی جگہ تے غروب ہونے دی بجائے ذات الشمال ذرا پربت ہو کے ڈبنا ہے تاکہ تیری دیگر ویلے دی دھوپ بھی عیسیٰ دے یاراں نہ لگے۔ اللہ نے صحابہ کے احترام واسطے نہ صرف مطلب بدلیا بلکہ مغرب بھی بدلے۔ صحابہ کرام دی شان قرآن مجید نے اس طرح واضح کیتا، فرمایا پھر انہوں نے دروازے اگے کتا آ کے بیٹھا۔ یہ کہانی ہے قرآن پاک، کتا
بیٹھا ہے. اللہ نے فرمایا کتا بیٹھا تو بہن کا طریقہ کی سی. کدے کدے کتے اگلیاں لتاں اپنی کھڑیاں رکھ کے پچھلیاں تھلے کر کے بہندے. کدے کتے اپنی اگلیاں لتاں پیٹ دے تھلے دے کے بہندے. اللہ نے وہ بیٹھن دے انداز بیان کیتے. وَقَلْبُهُمْ باسط ذراعیہ بالوسید. فرمایا اگلیاں لتاں غار دے وچ پھیلا کے بیٹھا ہے. باسط ذراع ہے, بازو پھیلا کے بیٹھنے والا کتا. اللہ نے وہ قرآن مجید جو ذکر کر دیتا, بڑی شان ہو گئی. ہوں جناب اگر قرآن مجید سونے دے تار نہ لکھیا جائے گا تو کتے دا نام بھی سونے دی تار نہ لکھیا جائے گا. قرآن مجید اگر کوئی قاری صاحب پڑھن گے, اگر سورت یوسف پڑھن گے تو سورہ کاف کے اندر کتے دا ذکر بھی پڑھن گے. اگر کوئی لیڈر عالم بزرگ ولی شریف نیک آدمی محلے فوت ہوے گا, وہ عزیز کہن گے قاضی صاحب مفتی صاحب مدنی صاحب چلو میرے بزرگ دی قبر اتنے قرآن پڑھو. اگر قرآن پاک کے اندر سورت نور پڑھی جائے گی, یاسین پڑھی جائے گی, بکر پڑھی جائے گی, نال ہی سورہ کاف کے اندر کتے دا ذکر بھی قبر اتنے پڑھے. اور پھر جس ویلے کوئی آدمی نماز پڑھن لگے گا, اگر امام صاحب قرآن مجید کی سورہ کاف شروع کر دیتی ہے, مسلے دے اتنے امام صاحب کسی ولی اللہ دا نام لین گے تو نماز ٹوٹ جائے گی, کیونکہ وہ غیر قرآن ہے. اور انہیں وضو کعبے کی طرف رخ کر کے مسلے کے اوپر کتے کا ذکر کرنا پڑے گا اور نماز درست ہوگی. قلبہم باسط ذراعیہ, مسلے اتنے عالم دین نو کتے کا ذکر کرنا پڑے گا. عجیب گل ہے, خدا دا گھر ان کتا دروازے اگے آئے تو سارے نمازی غصے ہو جاتے, ارے پکڑو. حالانکہ الماری دے وچ جڑا قرآن مجید دے وچ کتے دا ذکر, امام صاحب میرا وچ بیٹھن تے وچ کتے دا ذکر پہ کر دے. ذکر وچے تے مذکور باہر آوے تے سارا شہر غصے ہو جائے. کتے دی بڑی شان بیان کر دیتی اللہ تعالی نے, مقام وہ بلند کر دیتا. فرمایا جا کتے آ, میں جڑی سب تو آخری کتاب اپنی نازل کرنی ہے جس بدل نہیں تیرا وہ میں ذکر کرا. نہ میرا قرآن بدلے نہ تیرا ذکر بدلے, نہ قرآن ختم ہوئے نہ تیرا ذکر ختم ہوئے, نہ عظمت قرآن دی کوئی حد ہوئے نہ شرافت, نہ کوئی تیرے اس واقعہ دی کوئی حد ہوئے. کتے نے عرض کی یا اللہ میری کیڑی گل تین پسند آئی, میں پلیت ہاں تیرے حکم دی روشنی, اور نانکے دادکے میرے پلیت نے, میں کتیاں دی نسل چو پیدا ہونے والا. میرے بدن اتنے پانی دے چھینٹے ہون تے میں انج کر کے جس ویلے بدن نو چھنڈنا تے وہ چھینٹے پلیت نے, نمازی دی نماز نہیں ہوتی میرے بدن تو, وہ کپڑے اتنے چھینٹ پہ جائے, میں ایڈا پلیت ہاں تے تو میرے تے ایڈا کرم کر دیتا ہے. میرے قرآن پاک وچ میرا ذکر آیا, میں ولیاں دے سر اتنے سیر کراں. اگر کوئی ولی اللہ کا نہیں تو چل کے لاہور آ دے اور وہ سر اتنے قرآن ہوے تو میں وہ سر تے ہوا. میری ایڈی شان کیوں بنائی آ؟ رب نے فرمایا تیرے چ کمال اور کوئی نہیں, تیرا عقیدہ مینوں پسند آ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مینوں تیرا عقیدہ پسند آیا. کتے نے عرض کی یا اللہ میری کہڑی گل پسند آئی؟ فرمایا جس ویلے یملیخا صحابی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا روڑا لے کے تینوں مارن لگ گئے, تو اس ویلے میرے اسفل منہ کر کے ہاتھ بن کے اس طرح دعا کی تھی, اللہ اے میرے مولا مینوں زبان دے میں بولا. تو اس ویلے بول کے میرے سامنے عرض کی ہے مولا مینوں بھی زبان دے, میں تینوں اس ویلے پھر زبان عطا کی ہے. پہلے تو اپنی بولی وچ بولے ہیں, پھر میں تینوں قوت گویائی عطا کی ہے. پھر تو یملیخا صحابی دے کول پوچھیا مینوں کیوں مارنا؟ اس نے کیا مینوں شک ہے کہ تو جس ویلے بھونکے گا او جڑا بادشاہ ظالم ہے کلمہ پڑھنے والے نوں قتل کردا ہے, او سانوں تلاش کر لے گا تیری بھونک دی آواز تو. اس واسطے میں چاہنا تو ایتھوں چلا جا. تو قسم چکی ہے عیسیٰ دے یارو, مینوں قسم نبوت عیسیٰ دی اور اللہ دی توحید دی, میں تہاڈی جو وچ بھی نہیں پھونکاں گا, تہاڈے ول منہ کر کے بھی نہیں پھونکاں گا, جدوں تک تسی ایتھے بیٹھے رہے میں نہیں پھونکاں گا. فرمایا تو قسم چکی ہے میں نبی دے یاراں ول منہ کر کے نہیں پھونکاں گا, جڑا انہاں ول منہ کر کے نہ پھونکے بھاویں کتا ہوے میں وہ بھی پیارا لگدا. فرمایا چاہے وہ کتا ہی ہوے لیکن وہ ارادہ یہ ہے کہ میں نبی دیا یارہ ول منہ کر کے نہیں پونکاں گا, کتا بھی ہوے تو مینوں پیارا لگے. تو مینوں بڑا پیارا لگنا ہے کیونکہ تو قسم چکی ہے صحابہ دے سامنے میں تہاڈے ول منہ کر کے نہیں پونکاں تے تہاڈی جوچ بھی نہیں پونکاں گا. جدوں تک تسی ایتھے رہے میں عادت بدل دیاں گا, میں بالکل نہیں پونکاں.
ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਭੌਂਕਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਮਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਭੌਂਕੇ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਗੈਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਹਬਤ ਨੂਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। فرمایا تو ہے کہ کر لیا تو بے شک میں تینوں بنایا تیرا خالق میں جاننا تو کتا ہے، میں جاننا تیرے بدن کے چھیٹے نجس ریچ پلیت نے، لیکن میں تیرا پروگرام بڑا پسند ہے اس واسطے کہ نبیوں کی زندگی کا نچوڑ صرف صحابہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی تو کل 72 آدمی آپ کی زندگی کا نچوڑ سی، جنہ 72 یا 82 آدمیوں نے کلمہ پڑھیا حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ نال۔ فرمایا پھر بڑے پیارے ہوندے انبیاء دی سمرے زندگی ہوندے، انبیاء دی زندگی دے رزلٹ ہوندے، انبیاء دی محنت دے نتائج ہوندے، انبیاء دی زندگی دے پھل ہوندے اور انبیاء نو بڑے پیارے لگدے تے مینوں بھی بڑے پیارے لگدے۔ حضرت عیسیٰ نے واز کیتا ہے اور قوم دے مگر لگ گئی، اے بندے 8 رہ گئے انہوں مننے والے تے جڑے مننے والے منکر سی بے ایمان ہو گئے، اور تو قسم چک دیتی میں تواڈے ال منہ کر کے نہیں پونکنا، پر میں وہ ہوں جڑے بندے نے انہوں دے قاتل بن کے لگے پھر مگر انہوں تے لکھ لعنت ہوے، تو قسم چک چڑی ہے میں تواڈے ال منہ کر کے نہیں پونکاں گا، تو کتا بھی ہوے تے انہاں دی ادب دی وجہ تو مینوں بڑا پیارا لگدا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتے دی شان بلند کر دی۔ ہوں اگر کوئی آدمی قرآن مجید پڑھدا ہے، جماعت کرا رہا ہے اور وہ جماعت کرانی وہ دل کردا ہے میں وچ نہ لواں، قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو دل کرتا ہے میں نہ لواں وچ اجمیر شریف والے حضرت خواجہ صاحب دا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر وہ ذکر کرتا ہے میں کرا ذکر میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا، نہ لواں سرکار دا، نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ غیر قرآن ہے۔ لیکن جس ویلے قرآن مجید پڑھنا ہے کتے دا ذکر وچ کرنا پینا ہے اور بالکل پڑھنا پینا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور اس کتے دے اتنے کوئی آدمی انگلی نہیں رکھ سکتا جس نے جہاں بدن پلیت ہے، جدوں تک غسل کر کے وضو نہیں کر لینا اس کتے دے اتنے انگلی نہیں رکھ سکتا۔ حیرت دی گل ہے کتا تواڈے نال لگے تو تانوں پلیت کردا ہے اور تسی پلیت ہو کے اس کتے دے اتنے انگلی بھی نہیں رکھ سکتے، اے درجے وہ بلند کر دیتے۔ رب نے فرمایا تو ہے کتا ہی، لیکن میں اس واسطے تیرے تے خوش ہویا کہ تو صحابہ دا احترام کیتا ہے۔ فرمایا تو صحابہ دا بڑا احترام کیتا ہے، اس واسطے مینوں تو پیارا لگدا، میں اس واسطے تیرے تے خوش ہاں۔ حکم ہویا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا نعرہ باسط ذرائع بالوسید، بازو پھیلا کر بیٹھنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی دے پاک کلام دے وچوں میں احترام صحابہ دا تواڈے سامنے قرآن مجید کا حصہ پڑھ کے پیش کیتا ہے کہ خالق کے کائنات دی نظر دے اندر صحابہ دا احترام کس قدر ہے۔ ہن ثابت ہو دے گا صحابہ دی نظر وچ اہل بیت دا احترام کس قدر۔ صحابہ دا احترام پہلے تھوڑے سامنے پیش کیتا ہے، اور یہ بھی میں عرض کر دیا کہ صحابہ تے اہل بیت دے اندر جڑے لوگ فرق کر دیں، جیسا کہ میں ہن تک تھوڑے سامنے تبصرہ کر کے سمجھاندا رہا، سمجھاندا کی رہا بلکہ میں خود سمجھدا رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین دے متعلق نبی کریم دی اولاد اور غیر اولاد دے جڑے فرق کردے لوگ، آؤ قرآن مجید پڑھیے۔ ایک پاسے صحابہ کرام دے دروازے تے کتا آیا، اللہ نے وہ درجے بلند کیتے کہ نہیں کیتے؟ بولو، قرآن مجید دا ترجمہ خود صبح ویلے پڑھ لینا۔ ہن دوجے پاسے آ کے دیکھیے نبی دی اولاد نو کی کہندے نے؟ اہل بیت۔ نبی دی اولاد نو کی کہا جاندا ہے؟ اہل بیت۔ ہن دیکھیے جی اہل بیت وچوں کس دا عقیدہ خراب ہوے او دا کی حال ہوندا؟ اے تے صحابہ دے دروازے تے کتا آیا، ادھر ہن اہل بیت وچوں اگر کوئی خراب ہویا تو ان کی ملیا قرآن مجید پڑھنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بیڑی تیار کر، آپ نے کشتی تیار کر لی، مرنے والے لوگ بھی سوار کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی نے خود ملاح بڑے، جس ویلے چلا کے لے جا رہے سی، حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ نوجوان خوبصورت ڈبکیاں کھا رہے ہیں۔ عرض کیتی اے مولا مینوں اجازت دے میں اپنے بیٹے نو بیڑی چ بٹھا لاں۔ حضرت نوح رسول نے تو پھر آپ دا بیٹا کی ہے آل رسول، بولو کی ہے؟ آل رسول، اہل بیت رسول۔ دو رشتے حضرت نوح علیہ السلام دے صاحبزادے دے پیغمبر دے نال موجود نے، لیکن ہویا کی ہے ہن تے کوئی کبھی میں آل رسول ہاں تے بڑا مشکل ہو جاتا ہے پہچاننا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کیونکہ اج کل تے جناب شجرے پیسے دے کے تیار ہو جاندے اور جہاں دل ہوے وہ پروگرام بڑا بنتا ہے۔ میں کئی آدمی جاننا جڑے
کسی شہر چ ہوں تو سید نہیں ہوں، دوجے شہر چ کے سید ہوں. اللہ حاضل قیاس پروگرام اسی طرح بدلتے بڑھتے رہتے. لہذا دیکھنا تو ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا شجرے کا محتاج نہیں. جب نوح رسول اللہ ہے تو بیٹا کی آل رسول، کوئی واسطہ ہی نہیں درمیان اور کوئی شک ہی نہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی تھی حکم ہوئے تو میں اپنے بچے نے بیڑی سے بچھا لوا. اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ نہیں اہل بیت. من اہلک کا کی مطلب ہے؟ یہ اہل بیت نہیں، یہ تیرے گھر والا نہیں، یہ تیرا نہیں. حضرت نوح نے عرض کی تھی میں نبی ہو کے سچا، تو رب ہو کے سچا. میں جھوٹ تو پاک معصوم عن الخطا، تو من نصدق من اللہ قیلا. نہ میرا کوئی صداقت کا جواب ہے نہ کوئی تیری صداقت کا جواب ہے. میں عرض کرنا میرا بیٹا ہے، تو کہنا تیرا بیٹا ہی نہیں. تو گل چ بڑا فرق ہے، سچا میں بھی ہوں، سچا تو بھی نہیں. رب نے فرمایا نبی دا اہل بیت ہونا صرف پتر ہونے دی وجہ تو نہیں، نبی دا اہل بیت ہونے واسطے شرط ہے کہ عقیدہ بھی درست ہو. اے تیرا بیٹا ہوا عمل غیر صالح، یہ عمل بھی نہیں اچھے، عقیدہ بھی نہیں ہے. کیوں عملے دے کی برے نے؟ یہ جڑے تیرے نال بیڑی سوار ہوئے نے انہوں نے گالی کر دے. یہ کہندا میرے ابے دے چمچے، یہ کہندا میرے ابے دے چمچے، اور انہاں اولاد کو میرے باپ نو بددم کر دیتا ہے. یہ بیٹے اللہ تو تیرا بیٹا ہے اور تیرے نطفے تو پیدا ہے، یہ شک ہی کوئی نہیں. لیکن یہ نام اہل بیت وچوں میں کٹ دیتا اس واسطے کہ اعمال برے اور عمل کی نماز نہیں پڑھتا. نہیں اے جلے تیرے بیڑی چ بیٹھے انہوں نے گالی کرتا ہے. بیڑی وچ کون سی؟ اصحاب سی. بیڑی وچ مننے والے سی. او اولاد سی پیغمبر دی اولاد نے صحابہ گال کڈی تے رب نو غیرت آئی. فرمایا 950 سال حضرت نوح نے واز کیتا ہے اور یہ 72 بندے انہوں نے محنت کر کے مومن بنائے نے. انہاں نبی دا بیٹا بھی گال کڈے تے میں نبی دی بیڑی تے سوار نہیں ہون. اللہ نے او دا نام اہل بیت چوں کٹ دیتا کہ رکھ دیتا؟ کٹ دیتا. نبی دا بیٹا ہوندی او دا نام اہل بیت چوں کٹ دیتا. تے جرم او دے ذمے کی سی؟ چارج شیٹ کی ملیا؟ جرم کی سی؟ صرف ایک صحابہ گالی کردا سی. حضرت نوح دے مرنے والے نے کہندا سی چمچے میرے ابے، اے وڈے یار نے بنے، اے میری اما دے متعلق بھی میرے ابے نے غلط رپورٹاں دیندے میرے متعلق بھی. اور حضرت نوح علیہ السلام دے کول کھلو کے کہندا سی او چمچیو. حضرت نوح دے یار بکواس کردا سی. رب نے فرمایا اے تے بیڑی نبی میرے یار دی بیڑی تے چڑھ گئے، انہاں دے بیڑے ہن پار کر دیاں گا اور تو چاہے او دا بیٹا ہے پر انہاں گال کرنا ہے، تیرا بیڑا ہن وشکار کر. یہ ثابت ہوندا ہے کہ کوئی صحابی کوئی نہیں ڈوبیا، لیکن آل جڑی صحابہ دے خلاف ہوئی ہے وہ نبی دے سامنے ڈوب گئی. 1400 سال بعد کی گل نہیں. اور نبی دے سامنے ڈوب گئے. ہوں تو کوئی 1400 سال بعد کی گل ہوئی. نبی کورس اور نبی آواز دندہ رہا اجازت ہوے تو میں نے کشتی تے بچھاواں. رب نے فرمایا نہیں جان دے، تیری ضرورت ہی کوئی نہیں، تیرا میں نہ ہی کٹ چھڑے، جان دے اس طرح. انہ لیس من اہلک. حضرت نوح علیہ السلام جس ویلے کشتی بنا رہے سی کہ بڈھی مائی آئی، عرض کی تھی حضرت جی کی حکم ہے؟ حضرت نوح نے فرمایا میں بد دعا منگ دی تھی منکراں واسطے. اللہ دا وعدہ ہے پانی آئے گا جس دن میں آخری پھٹا کشتی ٹھوکنا ہے اسی دن پانی آ جانا. تے بڈھی نے عرض کی تھی میرا تے شہروں باہر گھر ہے، بچہ میرا کوئی نہیں، میں بڈھی ہاں تو میں کدھر رہ نہ جاواں، میں تیری غلام ہاں. حضرت نوح نے فرمایا نہیں میں بلا لوں. پانی اتنی تیزی نال آیا حضرت نوح بڈھی نے بلانا یاد ہی نہ رہا، پتر ڈب گیا. حضرت نوح کشتی لے کے واستوت علی الجودی پہاڑ کی چوٹی اتنے چلے گئے. ساری امت نو جس ویلے چوٹی تے اتاریا تو خیال آیا وہ وڈی اما رہ گئی. حضرت نوح علیہ السلام پھر پانی دے وچ آپ بوجھانا طور تے ٹردے آئے، آ کے دیکھیا بڈھی توا ترے. حضرت نوح علیہ السلام نے وہ ویکھ کے کہندی ہے پانی آ رہا ہے میں اٹھو جلدی کرا. آپ نے فرمایا آ نہیں رہا، جا چکا. کہنے لگی مینوں تیری نبوت دی قسمیں میرے تے پتہ ہی نہیں لگا. حضرت نوح نے فرمایا پھر یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ جے آل دا عقیدہ غلط سی تے ڈوب گئی، تے جے عورت صحابیہ دا عقیدہ درست سی تے ان طوفان نوح بھی نہیں چھیڑ سکے. کتنا بلند عقیدہ سی صحابی دا.
اور کیا مقام سی آل محمد دا آل تے صحاب دا فرق سمجھنے واسطے بنیادی چیزاں سمجھنیاں ضروری. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین دا مقام کیے اور آل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم دا مقام کیے. جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کس طرح آل رسول کی خدمت کی ہے اور حضرت جناب ابو بکر نے کس طرح آل رسول کی خدمت کی. محبت کس طرح سی انہوں نے آپس اندر درمیان دے اندر. پہلے تو یہ باتاں اصولی سمجھنیاں ضروری کہ جب لفظ ہم آل بولے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دا مقصد کی ہوئے گا نبی کے ماننے والے. اے مانا کرا گے وہ سب بون گے صحابی بھی اولاد بھی اور غیر اہل سنت. اہل سنت تو بغیر ایک محکمہ ہے وہ یہ مانا کر دیں اولاد محمد دی اولاد. انہوں نے ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر مننے والے منع کریے تو صحابی بچ آ جاندے. حالانکہ قرآن مجید کی آیت درست نہیں رہتی اگر یہ منع نہ کریے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید اندر فرمایا واغرقنا آل فرعون، غرق کیا ہم نے فرعون کی آل کو. اور دنیا جان رہی ہے کہ فرعون دی بیٹی بیٹے کوئی نہیں. اگر آل کا مانا کیتا جائے اولاد سے قرآن دی آیت غلط پھر اللہ نے غرق کن کیتا وہ اولاد ہی کوئی نہیں. آل کا مانا بغیر مرنے والے ثابت ہوا اللہ تعالی نے غرق کیتا ہے فرعون دے مننے والے. لہذا جڑا آل کا مانا مننے والے کر دین انہاں کول قرآن دی آیت دلیل ہے اور جڑے آل کا مانا اولاد کر دین انہاں کول پتہ نہیں کیڑی دلیل. لیکن اگر آل کا مانا اولاد کریے تو ایک بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے کیونکہ میرا موضوع اس قسم کا ہے اصحاب کے قلوب میں احترام آل محمد. اس واسطے میں مسائل سارے پیش کر رہے ہیں. اگر آل کا مانا کر لیا جائے اولاد اہل سنت دے مسلک میں کوئی فرق نہیں پہنتا لیکن ایک بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے جس کا کوئی کائنات میں علاج مجھے آج تک بتا ہی نہیں سکتا. 35 سال ہو گئے میں آل دے مانے اتنے چیلنج کرنا ہے کوئی آدمی میرے خط لکھ کے بھی جواب نہیں دیتا. میں کہنا آل دا مانا مننے والے نہیں کر مننے والے کرو. کیوں؟ آل دا مانا اولاد کرو. کیوں کرو؟ اگر آل دا مانا اولاد کرو گے تو میں گیا گجرالے وچ پنڈ ہے تھانے بنی کے تارڑ دے اندر مینو ایک بندے نے کیا تھی اذان تو پہلے درود شریف پڑھنا. ایک سید صاحب آئے انہوں نے بند کر دیا. وہ کہتے درود نہیں پڑھنا. میں کیا درود بند کرنے والے دو محکمے پتہ نہیں ہوں شاہ صاحب کلاس 1 سے تعلق رکھتے ہیں یا کلاس 2 سے بند کر دینا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ والا آلکہ یا حبیب اللہ کہتے ہیں پڑھو تے وا صحابے کرنا پڑ. ایک تے وہ نے اور ایک وہ نے جڑے مڈو کہتے ہیں درود ہی نہ پڑھو. پتہ نہیں ہوں شاہ صاحب کا کیڑی جماعت نال تعلق ہے. وہ کہنے لگے جی چودھری محمد نواز دے گھر آئے تہاڈی ملاقات نہ کرا دئی. میں کیا کر لینے ہیں ملاقات کرنے کیوں آ رہی ہے. آل علموں کی تکرار ہے یا کوئی گل میں انہوں نے سمجھاواں گا یو میں نے سمجھا ملے جا کے. شاہ صاحب کو پوچھا جناب تساں درود اذان تو پہلے کیوں بند کرایا؟ کہنے لگے تو کسی غلط دسیا میں درود نہیں بند کرایا میں تے وا صحابے کا بند درود دینا غصے تو بند کر دیتا. میں تو کیا یہ بند کر جدوں تک میں اس پنڈ چ رہنا صحابے کا نہ پڑھو. میں کیا تسی پھر اگلے پنڈ جاؤ تو اتنے بھی صحابے کا بند ہو. جی تسی مدینے جاؤ تو اتنے نرے صحابی ہو اتنے تسی بند ہو. یہ تو بڑا لمبا کام بن جائے گا. کوئی علاج نہ کریے اس گل کا. کہنے لگے کر لئیے. میں کیا صحابے کا کیوں بند کیتا جی؟ کہنے لگے صحابہ اتنے قرآن پاک میں درود ہی کوئی نہیں. میں کیا آل اتنے بھی قرآن چ درود کوئی نہیں. کہنے لگے ہے. میں کیا ہے تسی پڑھو. پتہ ہی کوئی نہ. میں کیا قرآن مجید دی آیت ان اللہ الملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. اگے والا آل ہی ہے بولو ہے. میں کیا علیہ ہے. کملی والے تے درود پڑھنے کا ذکر ہے قرآن پاک میں چالتے درود پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں. اگر آپ کو کسی نے بتایا ہے تو وہ بڑا غلط کار آدمی. کملی والے تے درود پڑھنے کا حکم ہے قرآن میں چال کا لفظ ہی کوئی نہیں. صلو علیہ دے اگے والا آل ہی ہے ہی کوئی نہیں. بٹ ہو گئے. کہنے لگے پھر کیا کرے. میں کیا پھر درود پڑھنا چاہیے. مینوں کہنے لگے درود پڑھنا ہے. میں کیا حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان دی وجہ تو تسی نہیں نا صحابے ہی پڑھن دیندے صحابے کا. کہنے لگے ہاں. میں کیا حضرت علی اکلے ہیں اسے درود پڑھنے کا کوئی نسخہ میں سمجھاؤ کہ بس دوجے رہن دیو پڑھیے نہ پڑھیے کوئی فرق نہیں پہنتا. علی تیرا دادا علی میرا دادا. تو بھی سید میں بھی سید.
اپنے دادے تے درود پڑھی کہنے لگا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں کیا کملے انج مگرو درود نو دبائیے تے درود پہنچ جاندا ہے. درود تا پہنچنا میں نہ درست ہوئے. کہنے لگا کس طرح؟ میں کہ اللہم صلی دا مانا کر اے اللہ. اللہم دا کی مانا ہے؟ بولو اللہم دا کی مانا ہے؟ صلی دا کی مانا ہے؟ رحمت بھیج تو علی محمد اتے محمد. اتوں تک درود پڑھیا تے کس ہستی تے گیا؟ کملی والے. سمجھیا کرو مسئلہ. وعلی آل محمد اور اتنے محمد دی اولاد دے. میں کیا تسی مانا کر دیو نا اولاد، اصحاب تے پڑھن نہیں دیندے. ہن تساں مانا کیتا محمد تے بھی درود ہوے تے اولاد محمد تے بھی. ہن حضرت علی اولاد چ ہے ہی کوئی نہیں. علی نہ محمد ہے نہ آل محمد، کیونکہ علی امزاد محمد. آل کا معنی اولاد ہے، چچا زاد بھائی اولاد نہیں ہوتا. لہذا حضرت علی اتنے قیامت تک درود نہیں جا سکتے. اللہم صلی علی محمد پڑھو تو کملی والے تے جائے گا. آل محمد پڑھو تو حسن و حسین تے جائے گا. خاتون جنت رقیہ ام کلثوم زینب تے جائے گا. علی اتنے نہیں جائے گا کیونکہ کملی والے کا چچا زاد بھائی ہے، محمد کی اولاد نہیں. اور پھر میں کیا جے کبھی علی نو اولاد کہنا شروع کر دیو تسی غلطی نال تے پھر تانوں یہ بڑی پریشانی ہوے گی کہ فاطمہ بھی آل محمد، علی بھی آل محمد. پھر وہ بہن بھائی بن سکتے ہیں، میاں بیوی نہیں بن سکتے. پھر دونوں کا نکاح بھی بڑا مشکل ہو جائے گا. اس واسطے بڑے بڑے جناب کیس شروع ہو جان گے. تمہیں مننا پڑے گا کہ حال دا مانا کی ہے. میں کیا قیامت تک میرے لیے اتنے درود بھیجن کا کوئی نسخہ دس کہ حضرت علی دی ذات پاک تے درود پہنچائیے. کہنے لگا ہے ہن سمجھ آئیے حال دا مانا اولاد ہوے تے علی تے اولاد نہیں. تے ہن حضرت علی تے درود کس طرح بھیجیے؟ میں کیا بھیجو نا تسی ایتھے بیٹھ دوسریاں رہن دیو. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان وہ تہاڈے درود دے محتاج نہیں. انہوں نے کملی والا درود آڑا ہی کافی. انہاں تے تساں نہ پڑھیا تے کوئی فرق نہیں پیندا. انہاں تے 17,000 فرشتہ روز آ کے پڑھدا ہے. تسی حضرت علی والی گل کرو جی دی قبر نجف اشرف وچ ملک عراق وچ اکلے سرکار دی قبر ہے. انہاں تے وہی جانا جڑا اساں بھیجنا ہے. انہاں تے 17,000 فرشتہ بھی آ کے پڑھ جائے. حضرت علی والی گل کر حضرت علی تے درود جائے گا. کہنے لگ پیا حال دا میں نہ اولاد کریے تے نہیں جائے گا. میں کیا میرے دسے تو پہلے بھی تین کو پتا اس گل کا؟ کہنے لگا نہیں پتا ہی کوئی. میں کیا پھر یہ تو من کے تو لوگ غلط رستے تے چلا. مینوں کہنے لگا پہلے مینوں دسو میرا دادا علی ہے، مینوں علی دے ذکر تو بغیر ٹھنڈ نہیں پیندی. میں مر گیا، میری اتنی عمر ہے، میرا اگلا درود بھی پڑھے علی ول نہیں گیا. ہائے میں کی کروں؟ میں دسو جڑا طریقہ میں علی اتنے درود بھیجا. میں کیا ہوں پڑھنا پڑے گا تینوں وا صحابے کا؟ کہنے لگا میں مر بھی جاواں تے میں نہیں پڑھنا. اس واسطے کہ اگر میں پڑھا تے علی کلے تے درود نہیں جانا، اگوں سارے تے کھلر جائے. کہندا تے سارے تے درود کھلر جائے تے میں تے نہیں پڑھنا. میں کیا پھر تسی انج کرو ایک سروے رکھ لو. ایک سروے رکھو تسی درود پڑھو تو سروے کر کے بھیجے، دوجیاں ول نہ جان دے. حضرت علی نے تو فیصلہ کر دیتا ہے جڑا درود ابو بکر تے عمر عثمان ول ہو کے نہیں آنا وہ میں دروازے والے راستے داخل ہی نہیں ہونا. کوئی ماں دا لال میں علی دی ذات تے درود پڑھ کے دسے جڑا تینوں تو بغیر ہوے. اللہ دی قسم ہے آل دا لفظ پڑھیا فاطمہ تے حسن حسین تے درود جائے گا. علی نے جفیاں پائیاں صحابہ نال، فرمایا جڑا تہاڈے لو ہو کے نہ آوے گا میں ویڑے نہیں وڑن. حضرت علی تے جناب صحابہ دے او تعلقات نے اور وہ شانہ نے صحابہ کرام دیا اور اہل بیت دیا. سبحان اللہ. حضرت جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی دی محبت حضرت عمر دے نال کتنی ہے؟ حضرت عمر دا دور خلافت، حضرت عمر رضی اللہ تعالی دا دور خلافت، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی دے دور دے اندر مدینہ طیبہ دی سرکاری سرائے دے اندر دو بیبیاں آ کے رات نوں ٹھہریاں. پیدل سفر ہوندا سی یا ٹاٹیاں تے. آج کا عرب اور اس وقت کا عرب زمین و آسمان کا فرق. اس ویلے عربی سڈے ملک میں کچھ لین آتے سی. ہوں سڈے بندے عرب بچوں لین جاندے. اگے تو دین ایمان لین جاندے سی نا، تے ہوں مال بھی لین جاندے. کوئی حرج نہیں، وہ مال اتنے سارا کملی والے دا ہی ہے، ساڈا تو انہوں دا سانجھ ہے. بہتر دے کہ ویزے دی پابندی ختم کر دے، کھلیا جان دین ساری امت نو، کیونکہ مکہ مدینہ کسی دی وراثت نہیں، ہر کلمہ گو دا حق کے ہوتے. تیل دے چشمے تے سونے دیا پہاڑیاں سعودی حکومت دی ملکیت نہیں، سارے غلاماں دی ملکیت. اس وقت ویزا ختم ہونا چاہیے اور سب نو اتنے حاضری دا موقع ملنا چاہیے، اور اس ملک دی دولت پوری اسلامی دنیا دے غریباں بھی تقسیم ہونی چاہیے. اس واسطے کہ اتنے کوئی کسی چلا نارے سو بلا نورا سو مات رکھنا اور صدقت. کملی والے نے فرمایا میں جو کچھ چھڑ گیا سب صدقہ ہی صدقہ.
جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے ملک میں جو اسی سب کچھ لین جانے ہیں اج دا رب لاگی اور رب لاگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی خلافت دا دور سی، دو بیویاں سرکاری سرائے دے اندر راتی لیٹ گئیاں، اتفاق ایسا ہوا کہ دونوں راتی بچے ہو اور کوئی اور بی کمرے دے اندر نہیں سی، 100-200 میل دا سفر ہوندا سی اور انہوں نے کیا جاندی سی منزل منزل بمنزل، اے سرکاری سرائے سی مدینے طیبہ دے اندر، اوتھے بیبیاں رات نو ٹھہریاں، کول دائی کوئی مائی کوئی مہمان نواز عورت کول نہیں سی، بچے ہو گئے، فجر دا وقت ہویا، ایک عورت قسم چکے لڑکا میرا ہے، دوسری قسم چکے لڑکا میرا ہے، اور لڑکی موجود ہے، وہی ماں کوئی بھی نہیں، تیسری عورت ہی کوئی نہیں، بالکل ایک نیا کیس شرعی خلیفے کی حیثیت سے حضرت عمر کے سامنے نیا کیس پیش ہوا، جیڑا رسول کریم کے دور میں پیش نہیں ہویا، یہ حل کوئی نہیں سی اگے موجود، بظاہر اصول ایسی کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ مدعی قسم چکے اگر وہ کول قسم نہیں تو منکر کی والیمین علی من انکر، انکار کرنے والا قسم دے دے، مدعی گواہ پیش کر دے۔ اور دوویں عورتاں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کول جھگڑا لے کے پیش ہوئیاں، آپ نے فرمایا والیمین علی من انکر، گواہ تے ہے کسی کول کوئی نہ قسم چکو، ایک بھی کہندی ہے مینوں قرآن دی قسم میرا ہے، دوجی کہندی ہے مینوں بھی کعبے دی قسم میرا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تو لڑکی کس کی ہے؟ دوویں انکاری۔ عجیب گل ہے کہ کبھی ہوا نہیں سی کہ لڑکا ایک تے ماواں دو اور لڑکی موجود تے ماں کوئی بھی نہیں، یہ ایک بالکل نیا کیس تھا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ تے اہل بیت دا کس قسم دا تعلق سی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مشکل پیش آئی، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مدینہ العلم اگر کہ ساڑیاں اکھاں دے سامنے پردہ کر گئے لیکن باب العلم جے موجود، چلو علی دے دربار چ چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دست بستہ جناب علی المرتضیٰ دے دربار دربار میں حاضر ہوئے، یا حضرت علی المرتضیٰ نے آپ نے عرض کی تھی، حضرت عمر نے کیس پیش ہو گیا، فرمایا کی عرض کی تھی، دو بیبیاں کہندیاں ایک لڑکا میرا ہے، ایک کہندی میرا ہے، اور موجود بھی ایک لڑکی اس رات کی پیدائش دی ماں ہی نہیں ملتی۔ جناب دے کول اس وجہ تو آیا کہ مسئلہ ایسا ہے جڑا دور رسالت چ پیش نہیں ہوا، دور صداقت صدیق اکبر چ بھی پیش نہیں ہویا، میں بڑا پریشان ہوں۔ البینۃ علی المدعی گواہ ہے کوئی نہ، اور دوسرا حل ہے والیمین، تو وہ دونوں قسم اٹھاتی۔ اب بتائیے میں کس کی مانوں کس کی نہ مانوں، میں پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ اور کہندے ہو اسلام دے اندر ساری چیزاں حل موجود ہے، انہیں دا کی حل ہے؟ میں صدقے جمال اپنے پیر مولا علی، حضرت علی نے نہیں فرمایا خلافت دا تین چاس ہی میرے کو کھو لیا تے ہن تیرے مسئلے نہیں آوندے، نہ کوئی گل نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا عمر یہ حل قرآن چ موجود ہے، پریشان کیوں؟ حضرت عمر نے عرض کی تھی کس طرح؟ جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، حضرت علی المرتضیٰ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، فرمایا اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیتا ہے دو لڑکیاں ایک لڑکے دے برابر، ایک والد فوت ہو گیا، وہ 16,000 روپیہ بینک، وہ وفات کے بعد جس ویلے بچیاں میں دولت تقسیم ہونی 8,000 ایک لڑکا 8,000 دو لڑکی، دو لڑکیاں ایک لڑکے دے برابر، 16 ایکڑ زمین تقسیم ہونی ہے، 8 ایک لڑکا اور 8 دو لڑکی، اور اگر 7 بیوہ ہے تو وہ 8ویں حصے کی وارث ہوگی۔ فرمایا اس طرح تقسیم ہوگی گی ہر چیز دی۔ حضرت علی نے فرمایا عمر لوگ سمجھن کہ قرآن مجید دی آیت صرف وراثت واسطے، حالانکہ دودھ واسطے بھی اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کر دیتا ہے دودھ واسطے۔ اور رب جس ویلے بیوی نو کسی بیوی نو حاملہ کردا ہے لڑکی دے عمل نال تے دودھ تیجا حصہ چھاتی پیدا کردا ہے، تے جس ویلے وہ لڑکے دے عمل نال حاملہ کردا ہے تے دودھ 2 حصے ود پیدا کردا ہے۔ فرمایا علی نو، حضرت علی نے عمر نو تینوں نہیں پتا اسے ماں دے پیٹ تو لڑکی پیدا ہوئے تے صنف نازک اینیاں کلائیاں وہ دے وچوں ہی منڈا پیدا ہوئے تے وہ ہٹا کٹا۔ فرمایا دودھ کا فرق ہوتا ہے، بچہ پیدا ہو تو دودھ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ خدا نے بچے کو غازی بنانا ہوتا ہے اور بچی کو صرف نمازی بنانا ہوتا ہے۔ فرمایا دودھ زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے عرض کی تھی پھر کی کرا؟ فرمایا سرکاری دائیان بلاؤ اور ان کا وہ کہ دودھ چیک کرے، جس بی بی کا دودھ زیادہ ہے وہ لڑکے دی ماں، جہاں دودھ تھوڑا ہے وہ لڑکی دی ماں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کوئی اعتراض کوئی جھگڑا کوئی تنازع کوئی نہیں کیتا، مسئلہ حل کر دیا۔
جس ویلے دودھ سرکاری دائیا نے آ کے رپورٹ دیتی کہ حضرت جی جہدے کول منڈا اس ویلے جس منڈا چکے ہے وہ دودھ تھوڑا ہے، حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا میں تیرے خصوصی اختیارات نال معافی بھی لے کے دے سکنا، اس واسطے میں تیرے کو پوچھنا چاہنا ہے جہاں فیصلہ میں اج کیتا ہے یہ جامعہ حنفیہ شمشیہ مجاہد آباد جامع مسجد کے اندر پیران اعظام علماء کرام مدنی صاحب اراکین انجمن کی موجودگی کے اندر بیان ہوئے تے لوگ ایسے سمجھ گے کہ علی حیدر قرار سی وہ دبدبے نال عورت من گئی سی، فرمایا میں کھلی چھاتی نال اپیل کرنا سچی گل سنا دیتا کہ میرے فیصلے تے کوئی تنقید نہ کرے۔ عورت نے عرض کی حضرت جی اصل وچ بچے دی ماں ہوئے جہاں دودھ زیادہ ہے، میں اس واسطے چکیا کہ میں بچی دی ماں ہاں، مینوں ایک چوتھی بچی ہوئی اور پہلا بچہ ہے، اور میرے خامد نے مینوں کیا سی کہ تو ہر دفعہ لڑکی دی ماں بننی، اگر اس دفعہ بھی تینوں لڑکی ہوئی تو میں تینوں چھوڑ دینا ہے۔ میں وہ ڈر تو جس ویلے یہ بچہ پیدا ہونے لگا پہلا بچہ پیدا ہے یہ درد نال بے ہوش ہی اور میں چوتھی بچی پیدا ہوئی ہے لہذا میں باہوش ہاں، میں اس ویلے بچہ چکے اپنی منجی رکھ لیا، بچی یہ منجی رکھ دیتی خامد تو ڈر دیا علی میرے کو غلطی ہوئی ہے معاف کر دے تیرے فیصلے غلط نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے مشکل آسان کر دی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قسم کے تعلقات تھی حضرت علی مرتضیٰ، اور پھر حضرت عمر نے کس طرح اس تعلقات کی قیمت ادا کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی قیمت اس طرح ادا کی تھی کہ جس ویلے سعد ابن ابی وقاص کے حملے کے اندر ایران فتح ہوا، حضرت صاحبانوں نے قیدی بنا کے جس ویلے مدینے تجربہ کے اندر لے آندا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکابر مجاہدین دی میٹنگ بلائی، فرمایا اپنی اپنی خدمت دسو تسی ایران چ کی کم کیتا ہے، جہاں سب تو بہت کم کرے گا ان میں شہر بانو دے نکاح دے، سارے اپنے اپنے واقعات بیان کرنے لگ پے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تھوڑے جذبات سننا چاہتا سی، میرا فیصلہ تسی مینوں دسو منظور ہے کہ نہیں؟ سب نے ہاتھ کھڑے کر کے کی منظور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسلام کے اندر انصاف ہے اور یہ ہے ایران دی شہزادی، اگر یہ نکاح کسی بکریاں دے چرواہے یا کسی بدو یا کسی ان پڑھ دے نال کر دیتا گیا جی طبیعت کے اندر تلخیص تشدد وغیرہ ہوا، یہ ساری عمر بددعائیں اسلام نو بھی دے گی اور مینوں بھی دے گی، اگر مینوں تسی اجازت دے دیو میرا دل کردا ہے میں شہزادی دا نکاح شہزادے نال کر دوں۔ فرمایا میرا دل کرتا ہے میں شہزادی دا نکاح شہزادے نال کر۔ لوگوں نے عرض کی شہزادہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا شہر بانو ایران دی شہزادی ہے اور حسین مدینے کا شہزادہ، اور حضرت جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال نکاح پڑھنے تو پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا تو دل ہے پڑھنے دو لیکن ہو نہیں سکتا، میں مجبور ہوں، ہو ہی نہیں سکتا نکاح، میں کیا کروں؟ حضرت شہر بانو نے عرض کی تھی نکاح دے راستے بھی رکاوٹ کی ہے؟ فرمایا ساڈے دین بھی نکاح تا ہوندا ہے میاں بیوی دا دین ایک ہو، تیرا باپ یا جرت تے نوشیرواں دادا یہ اگ نو رب مندے سی مجوسی، مجوسیوں کا مذہب ہے آتش کدے کی پرستش کرنا، آتش پرست خاندان تیرا آگ کی پوجا کرنے والے، اور تو بھی اسے مذہب نہ تعلق رکھنی ہے، الولد سر لابی ہے، اولاد ماں باپ کے مذہب سے ہوندی تے حسین دے باپ تے نانے دا مذہب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور تو اگ نو رب مننے والی حسین اللہ نو رب مننے والا، جدوں تک تہاڈا ایمان اکٹھا نہ ہوے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو شہر بانو نے عرض کی تھی آپ مجھے اسی دین پر لے آئے جس دین پر حسین۔ حضرت شہر بانو نو کلمہ حضرت عمر نے پڑھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری کنڈ پیچھے کھڑی ہو جا، اور اس وقت نہیں کہ بے ادبی کی تھی، فرمایا کنڈ پیچھے کھڑی ہو جاتا کہ نہ تین میں دیکھا نہ مجمع تینوں دیکھے، اس واسطے کہ فی الحال تے تو ایران دی لڑکی ہے لیکن منٹوں کے بعد تو حسین دی زوجہ بننے والی ہے، تو ہم علی کے گھر کو جھانک کر نہیں دیکھا کرتے، کنڈ پیچھے کھڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت شہر بانو کلمہ خود پڑھایا، یہ انہوں لوگوں واسطے ایک اور طلب مسئلہ رہے گا جڑے حضرت عمر دے ایمان اتنے حملے کر دیں کہ حضرت عمر دا اپنا ایمان اگر درست نہیں تے جنہوں نے کلمہ پڑھایا اس بی بی دا ایمان درست نہیں، اگر اس بی بی دا ایمان درست نہیں تو حسین نال نکاح درست نہیں، اگر نکاح درست نہیں تو شیر سید دی نسل درست نہیں، اگر نسل درست نہیں تو ادب و احترام درست نہیں، اگر وہ احترام درست ہے تو ثابت ہوندا ہے نسل درست ہے، نسل درست ہے تو ثابت ہوندا ہے نکاح درست ہے، نکاح درست ہے تو ثابت ہوندا ہے کلمہ درست ہے، جے کلمہ درست ہے تو ثابت ہوندا ہے پڑھانے والا عمر بھی درست ہے۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت دے دور دے اندر اگر ایک مسئلے دی مشکل پیش آئی تو حضرت علی نے تعاونوا علی البر مسئلہ حل کر دیتا. اگر حضرت عمر دے کول قیدی بن کے شہر بانو آئی انہوں اپنے بیٹے عبداللہ نالوں علی دے بیٹے نو ترجیح دے کے ثابت کر دیتا کہ جہے نانے دا احترام ساڈے دل وچ او دے نواسے دا احترام بھی ساڈے دل وچ. انج کر کے صحابہ دے دلاں وچ احترام سی اہل بیت اور انہوں نے نبھایا اس نو اور ان توڑ چڑھایا اور اس طریقے سے پورا کیتا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق روایت بھی مشہور کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا امام حسن نال دے بیٹے امام حسن نال کھیل رہا سی. عبداللہ ابن عمر حسن ابن علی کسی بات تو بچے سی ہم عمر آپس میں بات زیادہ ہو گئی. حضرت عمر دی خلافت کا دور سی. حضرت حسن نے جناب عمر دے بیٹے نو فرمایا چلو ساڈے نوکر دیا پترا. حضرت عمر دا بیٹا ہے برداشت نہ کر سکیا کہ میں خلیفے دا بیٹا اور من کہتا ہے کہ نوکر دیا پترا باپ کو تشریف لے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کی گل کی مینوں کہندے نوکر دیا پترا. آپ نے فرمایا چل مینوں دے کول لے چل. حضرت عمر تشریف لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے پوچھا کون کہندے نوکر دیا پترا. امام حسن نے فرمایا میں کہ امام حسن نے حضرت عمر نے فرمایا پھر لکھ کے دے کہ عمر ہمارے نانے کا نوکر ہے اور اس کا بیٹا ہمارے نانے کے نوکر کا بیٹا ہے. یہ لکھ دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امام حسن نے لکھ دیتا اور ٹر پہ. آپ کے بیٹے نے زور دی آواز دیتی ابا جی مینو اس زبانی کیا سی تے میں نے غصہ لگا تھی مگروں دستخط کرانا دے اور تو بدلا تو کوئی نہیں لیا. حضرت عمر نے فرمایا خبردار بدلے والی گل کی تھی تو میں گردن اڑا دیا گا. تو میرا بیٹا ہوں تے ناز نہ کر. ہمیں خلافت کون دیتا اگر ہم حسین کے نانے کے قدم نہ بوسا نہ دیتے. یہ سب کچھ ان کے قدموں کا صدقہ ہے. اور اگر تو حسن تے حسین نہ ریش کرنی ہے تو جا پہلے وہ ماں جی ماں لے آؤ نانے جا نانا لے. حضرت عمر دے دل چ اس قدر احترام ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹے نے عرض کی ابا پھر لکھا کے کی کرنا سی. حضرت عمر نے فرمایا لکھایا اس واسطے کچھ لوگ میرے تو بعد رولا پان گے کہ اہل بیت عمر کے درمیان کشیدگی رہی ہے. میں وصیت کراں گا کہ یہ تحریر میرے کفن چ رکھ دینا میرے فرشتیاں بھی پڑھا دیا گا میدان معاشر چ اٹھاں گا کملی والے دے کول جاواں گا. تے فرمایا جس ویلے معاشر چ اکٹھے ہون گے نا شیعہ بھی تے سنی بھی تے میں کملی والے دے کول رکا کڈ کے عرض کر دیاں گا کہ انہاں جو کچھ لفظ بھی میرے خلاف بولن او انہاں دی زیادتی ہے. حسن دی تے میری کوئی کشیدگی ہوندی تے حسن دستخط کر کے نہ کہندا کہ عمر ہمارے نانے کا نوکر ہے اور عبداللہ ہمارے نانے کے نوکر کا صاحبزادہ ہے. فرمایا تحریروں سے گھر بھی پیش کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس قدر احترام کرتے سی شہزادگان کا اور اس قدر جناب حضرت علی المرتضیٰ تعاون کرتے سی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تعاونوا علی البر والتقوی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے بڑی عمیق نظر عطا فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اکٹھے بیٹھے. کملی والے نے ایک دن انہوں نے کو پوچھا ہے دسو تو کس کس چیز کے نال پیار ہے. حضرت ابو بکر نے عرض کی میں تین چیزوں نال پیار. حضرت عمر نے عرض کی میں تین نال پیار ہے. حضرت عثمان نے عرض کی میں تین نال ہی پیار ہے. حضرت علی نے فرمایا کملی والے میں نے بھی تین نال ہی. کس قدر باہمی موانست مجالست محبت مروت مودت سی آپس ایک ایک وعدہ کر دے گا مینوں بھی تین نال پیار ہے مینوں بھی تین نال پیار ہے. حضرت ابو بکر دے کولوں کملی والے نے پوچھا تینوں کس کس گل نال پیار ہے. عرض کیتی نظر علی وجہ رسول اللہ نظر میری ہوے چہرہ کملی والے. انفاق مالی علی رسول اللہ مال میرا ہوے گھر کملی والے مال میرا ہوے حکم کملی والے. ان تکون ابنتی تحت رسول اللہ بیٹی میری ہوے گھر کملی والے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے تین چیزوں نال پیار ہے. حضرت عمر دے کولوں پوچھا تینوں کتنی نال پیار ہے. فرمایا میں تین نال پیار. کیڑی کیڑی عرض کی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والصوب الخلق میں نیکی دا حکم دیاں برائی نو ڈنڈے نال روکاں تے آپ ہمیشہ ٹاکیاں والے کپڑے پاؤ. حضرت عمر نے فرمایا میں تین چیزوں نال پیار. جنہاں خلافت کھونی ہوے ٹاکیاں والے کپڑے پاندے انہوں نے اتوں لگ کے انگلینڈ تک پتہ ہی نہیں لگتا دولت کتنی. ٹاکیاں والے کپڑے پانے کی دعا منگی آپ نے. حضرت عثمان کو پوچھا تینوں کہڑی کہڑی گل نال پیار ہے.
فرمایا اسماع الجیان و قسمت العریان و تلاوت القرآن. فرمایا ننگیاں نو کپڑے دیاں تو کھین روٹی دیاں تے ہر ویلے قرآن پڑھ. تیناں چیزاں نال مل پیا. اے عثمان ذوالنورین تیری قرآن پڑھنے دی دعا اللہ نے اج منظور کی تھی کہ سارے لوگ فجر ویلے بھی پڑھ دین، وقت ملے تے شام ویلے بھی پڑھ دین، رمضان جو بھی شہری ویلے پڑھ دین، لیکن تیرے شان تو میں قربان جاواں تو تے شہادت دے ویلے بھی پڑھ رہا. حضرت عثمان دی گردن تے جس ویلے تلوار چلی، حضرت عثمان دی بیوی نائلہ نے اٹھ کے جفی ماری. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بچانا چاہیا، بیوی دی انگلیاں کٹ گئیاں. حضرت عثمان دے خون دے چھینٹے گرے تے ول یتلطف قرآن مجید دے حرف تے چھینٹے گرے. جناب ذوالنورین رضی اللہ عنہ دا خون قرآن تے گریا، کسی دا خون زمین تے گریا، کسی دا ریگستان کربلا تے گریا، کسی دا خون جنگی عہد وچ جناب پہاڑ تے گریا. عثمان دا خون گریا تے قرآن تے گریا. حضرت علی کو کمری والے نے پوچھا تین کیڑی چیز نال پیار ہے؟ محبت نہ ہوندی تے حضرت علی فرماندے انہاں نے تیناں نال پیار ہے، مینوں پنجاں نال پیار. حضرت علی نے عرض کیتی اس سنگ نو تے میں چھڑنا ہی نہیں نا، جے انہاں نوں تیناں نال پیار ہے تے کملی والے مینوں بھی تیناں نال ہی پیار. فرمایا تینوں کہڑی کہڑی گل نال پیار ہے؟ حضرت علی نے عرض کیتی الضرب بالسیف، الخدمۃ للضیف، الصوم فی السیف. الضرب بالسیف تلوار میری ہوے باطل دی گردن ہوے. الخدمت للضیف مہمان آوے تو خدمت کراں، چاہے میں شہید کرنی آوے لیکن میں پھر بھی شربت پلا. الصوم فی السیف فرمایا علی جدوں تک زندہ رہے روزے گرمیاں دے رہے. اس گل نال پیار. کملی والے پوچھے علی گرمیاں دے روزے نال تن کی پیار ہے؟ فرمایا سونیا سردی دا روزہ تو سب پتہ ہی نہیں لگتا. فوٹو دے اندر بندے 3 سال دی بچیاں دے نوائے وقت اس نے بھی روزہ رکھا ہے. فرمایا اگر سردیاں دا تو وہ روزہ ہے تے گرمیاں دا روزہ. حضرت علی نے عرض کیتی ایک روزہ کسی ولی دی 60 سالہ عبادت دے حجاب جتنے او دے ذکر چتر دین، ایک روزے نال اتنے حجابات ہٹ جائیں. ایک روزہ اتنا پاک کرتا ہے. کملی والے نے فرمایا علی کس طرح عرض کیتی سونیا میرے گھر دولت کوئی نہیں، میں گرمیاں دا روزہ رکھیا سی، راتی روزہ کھولنا سی، بچیاں روٹی کھلانی سی، گھر شے کوئی نہیں. میں مزدوری ڈھونڈنے واسطے گیا، میرے یہودی نے کیا میری کھجوراں پانی دے تے میں تے رات روئی نہیں کھجوراں دیاں گا روزہ کھولنے واسطے. حضرت علی نے فرمایا میں کیونکہ طاقتور رہا حیدر کرار ہاں، میں ہاتھ نال بھی خوب گیڑیا، پٹ نال بھی خوب گیڑیا. کملی والے روزہ سی میرا تے غضب دی کر دی. میرے ہونٹ سک گئے، گلا خشک ہو گیا، اکھاں دا رنگ زرد ہو گیا، پیاس بڑی لگی. خوہ دے اوتے سی، چاہندا تے جتنا دل سی پیا پیندا، کوئی پوچھنے والا نہیں سی. فرمایا پر رب دے ڈر تو نہیں پیتا، اس واسطے لوں لوں وچوں سمیع بصیر دی آواز آوندی سی. 40 سال دی عبادت اس طرح اتنا مسائل عبادت الوجود حل نہیں کردی جتنا ایک روزہ گرمیاں دا حل کردی. فرمایا رگ رگ وچوں سمیع بصیر دی آواز آوندی، لہذا میرا دل کردا ہے کہ علی جدوں تک کہ روزے گرمیاں دے. ایک صحابی دے منہ چ 3 چیزاں نکلیاں، علی تک 3 نہیں لگیاں گئی. صحابہ اندر رحماء بینہم، آپس دے اندر اس قدر رحم دل سی اور ایک دوجے دے اس قدر مہربان سی کہ سبحان اللہ. حضرت علی دے دل وچ جناب ابوبکر صدیق دی اولاد دا کس قدر احترام سی. حضرت علی رضی اللہ تعالی 6 سال دے سی تے کملی والا اٹھ کے لے گیا. فرمایا میں اگر اپنے چچے نے کہا کہ علی میں گھر لے جانا پالنے واسطے تے میرے چچے کہنا تیرا تے اپنا باپ فوت ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری اماں بیوہ ہے، کمان والا کوئی نہیں، تے تو کس طرح میرے پتر نو پالے گا؟ مسئلے پیدا ہوں گے، میں طریقے سے لے جاؤں. کملی والے نے فرمایا میں میٹنگ بلانا آیا، عمر آئے مکہ دی میٹنگ بلائی. اونٹ دے پٹ دا گوشت بھن کے ڈاچی دا دودھ دسترخوان تے رکھ کے حضرت علی نے فرمایا فلاں 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 جا میرے بھائی علی بچے اے سب نو آواز دے کے آ میرے کول گل سنوا. روا صاحب برادری دے لوگ آ گئے. کملی والے نے فرمایا میرا چچا ابی طالب بڑا شریف اور بڑا خادم کعبہ، لیکن یہ چابیاں نے مہمان یہ بہت ہوں نے، مالی حالت نہیں اچھی. میں چاہنا میرے چاچے کی مدد کرو. لوگوں نے اٹھ کے پوچھا مدد کس طرح کریے؟ آپ نے حضرت علی کے سر سے ہاتھ رکھ کے فرمایا میرا دل کرتا ہے علی نو میں لے جا پالنے واسطے، اسی طرح دوجے بچوں تھی لے جاؤ. حضور دے چچے عباس اٹھے نے کہ عقیل نو میں لے جانا. اس طرح کملی والے نے حکمت نال حضرت علی اتنے قبضہ کر لیا. حضرت علی حضور کے گھر 6 سال کی عمر چ آ گئے. ایسے واسطے ہر بچہ اپنے باپ کی عادت نو قید کرتا ہے، ٹرنا اٹھنا بولنا انداز تکلم و تخاطب و گفتگو باپ والے اپنا لینا ہے. علی نے کوئی چیز اپنے باپ بھی نہیں اپنائی. علی ٹریا تو نبی اللہ دیکھ کے، بیٹھے تو نبی اللہ دیکھ کے، اٹھیا تو نبی اللہ دیکھ کے. علی نے کھایا تو نبی اللہ دیکھ کے، پیا تو نبی اللہ دیکھ کے. علی چلیا تو نبی اللہ دیکھ کے، علی پھریا تو نبی اللہ دیکھ کے. علی کی عبادت نبی نال ملتی ہے، ریاضت نبی نال ملتی ہے، عادت نبی نال ملتی ہے، سخاوت نبی نال ملتی ہے، اخلاص نبی نال ملتا ہے. علی نمونہ
نبی ہے, نبی رہنما علی ہے. لیکن حضرت علی دا پھر کس قدر تعلق سی حضرت ابو بکر نال؟ حضرت جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بھجائی جنہاں دا نام اسماء بنت امیس, حضرت علی دے بھائی جعفر بن نبی طالب فوت ہو گئے, جنگ موتا دے اندر شہید ہوئے. حضرت علی نے فرمایا میں اپنی بھجائی دا نکاح اپنے نال کرا تے کملی والی دی بیٹی تے سوکن فاطمہ بنت محمد تے سوکن پوے, نبی میرے تے ناراض ہوں, میں اپنی بھابجا دا نکاح اپنے نال نہیں کرنا, میں علی نال میں ابو بکر نال کر دوں. حضرت ابو بکر صدیق نال نکاح کر دیتا. حضرت علی نے وچ بیٹھ کے نکاح کر, پیار سی کے دعوت سی. اس حضرت علی دی بھجائی ابو بکر صدیق دی بیوی, انہوں نے بطن میں جو بچہ پیدا ہوا نام سی محمد بن ابو بکر. حضرت علی پھر حضرت ابو بکر کے گھر گئے. حضرت ابو بکر کے گھر جا کے آپ نے فرمایا, حضرت علی نے میرا دل کرتا ہے. ابو بکر آپ نے فرمایا کی دل کرتا ہے؟ فرمایا اے مینوں پرجائی دی وجہ تو بھی بڑا پیارا لگتا ہے, تیری وجہ تو بھی بڑا پیارا لگتا ہے. میرا دل کرتا ہے محمد نو موج آئی تے علی نو لے گیا. ہن میرا دل کرتا ہے علی نو موج آئی ہے تے محمد نو لے جاؤں. میں تیرے محمد نو لے جانا, کملی والے مینوں پالیا, میرا دل کرتا ہے میں اس محمد نو میں پالا. محمد بن ابو بکر دی پرورش حضرت علی دی گود چ ہوئی. یہ وجہ ہے کہ محمد بن ابو بکر کی ساری اولاد دے رشتے حضرت علی دے خاندان میں. محمد بن ابو بکر دی بیٹی امام جعفر صادق دی ماں بنی ہے, اسے گھر نال ساری رشتہ داری قائم ہوئی ہے. وہ دا نام ام فروا بنت قاسم ابن محمد بن ابو بکر صدیق. یہ رشتہ داری اس خاندان دی آپس کے اندر ثابت کر دی ہے کہ صحابہ دے دل وچ اہل بیت دا کس قدر احترام سی, تے اہل بیت دے دل دے اندر صحابہ دا کس قدر ہے. یہ واقعات و حقائق علم دی روشنی سنیا اور سمجھا کر. دوستو میں حضرت نوح علیہ السلام دے بیٹے دا واقعہ بیان کیتا ہے. کسی صاحب نے رکا لکھ دیتا ہے کہ اسی تو کہنے ہیں نبی نے اختیار ہے. نبی کے سامنے اس کا بیٹا غرق ہو گیا, نبی نہ بچا سکا, تو پھر نبی کو اختیار ہی کوئی. لا حول ولا قوت. بھائی نبی نو جڑے اسی اختیار مننے او کی کہنے ہاں, اللہ نے نبی نے اختیار دے. اتنے اللہ کی کہہ رہے حضرت نوح کہ میں بیڑی تے بیڑ ہی نہیں دینا. اسی نبی جدو اختیار مننے تو اللہ تے نبی دا ایکسیڈنٹ تے نہیں نہ منتے. اسی تے کہنے ہیں نبی نو اللہ نے اختیار دیتا ہے. اتنے نبی کے چند ہے کہ میں بٹھا لوا, لیکن اللہ فرماندا ہے لیسا منا لے. تے جدو اللہ دے نہیں نا, وہ اس وقت نبیوں نو خدا دے حکم دے سامنے سر جھکانا پیندا ہے. اختیار احسان کے بدلے میں ہوتا ہے, اختیار اللہ سے ایکسیڈنٹ کا نام نہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی میں بٹھاواں, رب نے فرمایا تو نہیں بٹھانا. انہوں نے سر جھکا دیتا ہے, بیٹا ڈوب گئے. حضرت نوح نے اس کے بعد دعا ہی نہیں مانگی. کوئی دعا مانگی ہے تو مجھے آپ دوسری آیت دکھائیں. حضرت نوح نے تو صرف سوال کیا. ثابت ہوتا ہے کہ منشا ایک بھی سمجھ گئے سی کہ اللہ کا حکم ہے کہ تیرا بیٹا صحابہ دا منکر ڈبن دے, تاکہ لوگوں نے ایک مسئلے کی سمجھ آ جائے. تو جدو نبیوں نے اختیار ہوتا ہے ادو اس قدر اختیار ہوتا ہے, اور اس قدر عنایت ہوندی ہیں, اس قدر کرم ہوندے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے کول حضرت قتادہ تشریف لے جاندے. قصائص کبریٰ دے اندر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھیا ہے جناب حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے کول حضرت قتادہ نے جا کے عرض کی یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا کی چاہنا ہے؟ عرض کی تھی غزوہ تبوک دے اندر میری آنکھوں تے تیر لگ گئے, آنا بہ کے رخسار تے آ گئے, میں تری تلے رکھی آنا وچ رکھے تے میرے صحابی کہندے تلوار دی نوک نال تک دے, تے میں انہوں نے کہا نہیں میں ایک باری رسول کول جاؤں گا, نہ بنیا تے پھر کٹنا ہے. سنیا میں آنا لین آیا. ہن اختیار دی گل دا پتہ نہیں. عرض کی تھی میں آنا لین آیا. کملی والے یہ نہیں کیا میں تو مسکین اب بندہ ہوں, عاجز ہوں, بشر ہوں, میں کچھ نہیں دے سکتا. نبی کریم نے نہیں فرمایا میں مسکین ہوں میں کچھ نہیں دے سکتا. میں آپ نے یہ نہیں کیا کہ میں کچھ نہیں دے سکتا. میں تو بالکل مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا, میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. اللہ کے پاس جا کر سوال کرو, اس سے آنا مانگو, وہ آنا دے دعانی دے, وہی دے سکتا ہے. الحکم الا للہ, میں کچھ نہیں کر سکتا. ایک روایت بتاؤ کہیں پیغمبر نے ایسا فرمایا ہے؟ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا قتادہ کی لینا ہے؟ عرض کی تھی سونے میری آنکھوں تے تیر لگا, آنا بہ گیا. حضور نے فرمایا لینا کی؟ عرض کی تھی آنا لینا ہے. کملی والے نے فرمایا سوچ کے دس آنا لینی یا جنت لینی ہے؟ آنا اس جہان میں, جنت اس جہان. کملی والے نے جواب دے دس چڑیا دونوں جہاناں تے میرا اختیار ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے پالے تے غلطی لگ جاندی,
لیکن حضرت قتادہ مزاج دان نبوت، ادا شناس نبوت، پربردہ آغوش نبوت، گلے از گلستان نبوت، نجم از نجوم سمائے نبوت، منظور نظر نبوت. حضرت قتادہ نے عرض کی تھی سونے میرے منہ چو آنا نکل گیا، ساڈے منہ چو جنت نکل گئی، تے وچ یا پان دی کی ضرورت ہے، آنا بھی دے دے جنت بھی دے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا دو چیزاں. کملی والے نے فرمایا آنا پھڑ کے وچ رکھتا ہے. حضرت قتادہ نے آنا اپنا پکڑ کے وچ رکھیا. رسول کریم نے اگر دوائی ٹیکا استعمال کیتا ہوئے انلجین اسپرو تو خدا دی قسم میں کملی والے نبی نہ مننا، اختیار نہ مننا. کملی والے نے صرف انگلی تے تھوک لا. قتادہ نے فرمایا میری انگلی پکڑ کے اپنے آنے تے پیوست کر کے وچ رکھیا. حضور نے فرمایا کیسا حال ہوگا کی حالی؟ عرض کی تھی درد ختم. نبی کریم نے فرمایا پھر عرض کی تھی بینائی بحال، روشنی ٹھیک. حضور نے فرمایا کتنی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شان اور صحابہ دی عظمت. اہل سنت و جماعت دا ایمان اللہ تعالی نبیوں کو اختیار دیتا ہے. لیکن حضرت نوح دے واقعہ نے نہ سمجھنا کہ اختیار ہوتا تو بچے کو بچا لیتے. وہاں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا بچہ بے ایمان ہے. اختیار ایمان والوں کے لیے، بے ایمانوں کے لیے تو قرآن نے حکم دے دیا ہے کہ وہ جہنمی ہے. نبی کو اس مسئلے میں کیسا قیاس کر سکتے؟ وہ تو فیصلہ ہو گیا کہ بے ایمان جنت میں جا ہی نہیں سکتے. محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورہ گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں. احباب اب یہاں تشریف لائیں. پروپرائٹر محمد نور جمال رضوی. موبائل نمبر 0300 7656 299.